سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن زیادتی مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، محترم قاسم سوری صاحب، آپ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے اور آپ ایک نڈر جوان ہیں اور آپ بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اس قوم کی جو خود ایک نڈر قوم ہے۔ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، میں آج یہاں پہ برملا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں لفاظی سے زیادہ دل و جان سے ایک پلان بنانا ہوگا، اسی طرح سے جس طرح سے یہودیوں نے، صہیونیوں نے 2000 سال کی سٹرگل کی، اپنا مقصد نہیں بولے اور اسرائیل اپنا مقصد نہیں بھولے اور اسرائیل بنا کے چھوڑا۔ آج ہم یہ عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ ہماری وہ مدد کر جو مدد تو نے غزوہ بدر میں کی، جو مدد تو نے غزوہ خیبر میں حیدر کرار کی وہ مدد کر جو تو نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اور وہ مدد کر جو تو نے محمود غزنوی کی۔ میں ہر جگہ نریندر مودی کو یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں بھول گیا ہے تو ہم اس قوم سے ہیں، اس نسل سے ہیں جس محمود غزنوی تمہارے ساتھ سمنات میں جو کیا تھا، ہم اس قوم سے ہیں جس سید احمد شہید نے تمہارے ساتھ پانی پت کے میدان میں کیا تھا۔ لیکن جذبات کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لینا ہوگا۔ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، میں کشمیر کے معاملے پہ ہمیشہ جذباتی ہو جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے، لیکن شاید یہ وجہ ہے کہ میرا قائد اعظم محمد علی جناح، جس کی تصویر کے نیچے آپ بیٹھ کے اس وقت اس آنریبل ہاؤس کو پریزائڈ کر رہے ہیں، وہ شخص مرتے وقت جب بات کر رہا تھا ہذیانی کیفیت میں، اس کی بہن فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں کہتی ہے کہ میرا بھائی جب فوت ہو رہا تھا تو اس کے منہ سے 3-4 الفاظ بار بار نکل رہے تھے: کشمیر، مہاجرین اور فلسطین۔ آج دنیا میں امریکہ فلسطین کے کسی حل کی بات کرتا ہے، جو بات عمران خان صاحب نے کی، جو اس قوم کے دلوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل جب تک فلسطینیوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا وہ حل پاکستان کو منظور نہیں، اور مسئلہ کشمیر کا حل جب تک کشمیریوں کی مرضی منشا کے مطابق نہیں ہوتا وہ حل دنیا کو اور پاکستان کو منظور نہیں۔ اور وہ حل کیا ہے؟ وہ حل وہی ہے جو سید علی گیلانی 85 سالہ ایک بزرگ، 80 سالہ ایک بزرگ جیل کی کال کوٹری میں بیٹھ کے، وہ اس وقت ایک کمزوری کی حالت میں، جسمانی کمزوری کی حالت میں، لیکن روحانی طور پر، ایمانی طور پر، ایمان کے ایک بہت بلند مرتبے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ جب وہاں سے آواز آتی ہے، مقبوضہ کشمیر میں سری نگر سے آواز آتی ہے کہ کشمیر بنے گا، اور وہاں بچے بچیاں بڑے بوڑھے سب بات کرتے ہیں کہ کشمیر بنے گا، وہاں سے آواز آتی ہے پاکستان، تو یہاں پہ پھر کیوں میرا دل نہ کرے کہ ہم یہاں سے سری نگر انشاءاللہ جمعے کی نماز سری نگر کے جامع مسجد میں اپنی زندگی میں پڑھنے کا عہد کرتے ہیں۔ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، جب برہان مظفر وانی پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہو کے پاکستان زندہ باد کے نعرے اپنے شہادت کے بعد بھی لگواتا ہے، تو پھر کون سا پلیبیسائٹ، پھر کون سا یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، کون سا الیکشن؟ کیونکہ وہ الیکشن جو دنیا نہ کر سکی پچھلے 75-72 سال میں، جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، وہ الیکشن آج کشمیری اپنے بدن سے کر رہے ہیں۔ وہ قبر ان کا بیلٹ باکس ہے اور وہ بدن ان کا بیلٹ پیپر ہے، اور وہ پاکستان کا جھنڈا وہ پلیبیسائٹ ہے جب وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان۔ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، دنیا نیلسن منڈیلا کی باتیں کرتی ہے، آج پوری دنیا کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیلسن منڈیلا سے بھی زیادہ ایک شخص پرزنر آف کاشس ہے، سید آسیہ اندرابی صاحبہ کے شوہر
Dr. Qasim Faktu Sahab, he has been in jail and he is incarcerated for the last 27 years. In 1993, when he was a young man and he just married Asiya Indirabi Sahiba, after 1.5 years he was incarcerated. وہ دن اور آج کا دن 27 سال تو نیلسن منڈیلا نے بھی کنٹینیوس نہیں گزارے تھے. مسرت عالم 19 سال سے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب جیل میں ہے, کنٹینیوسلی آن اسٹریچ. آسیہ اندرابی صاحبہ 11 سال کلیکٹیولی آن اینڈ آف جب آپ اکٹھے کرتے ہیں 11 سال سے جیل میں ہے. یاسین ملک صاحب کو جوانی میں ان کے بدن کو بوڑھوں سے زیادہ کمزور کر دیا گیا ہے, لیکن جذبہ جوان ہے, انشاءاللہ ان کا جذبہ جوان ہے. جناب ڈپٹی سپیکر صاحب یہ کیا سمجھتے ہیں میروائز عمر فاروق کو اور ہمارے ان بے شمار وہاں پہ جو سیاسی قیدی ہیں جو کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈال کے وہ جذبہ مان کر سکیں گے؟ وہ جذبہ مان اس لیے نہیں ہوگا کہ میں یہاں سے نریندر مودی کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم نریندر مودی کہتے ہو کہ تمہارا ٹوٹیں گے. میرا لیڈر کہہ گیا کہ کشمیر ہماری شہرک ہے اور کچھ چیزیں مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں جذبات سے زیادہ کام نہ لوں. لیکن جب تم کہتے ہو کہ ہندوستان سے مسلمان نکل جائیں, وہ مسلمان ہندوستان میں جو اپنے آپ کو ہندوستانی کہلوانا پسند کرتے ہیں, تم ان کے کہتے تم ہندوستانی نہیں ہو, اور وہ کشمیری جو کہتے ہیں ہم ہندوستانی نہیں ہیں, زبردستی تم نے ان کو 6 مہینوں سے جیل میں ڈال رکھا ہے. نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ علاج ہے, نہ دفتر ہے, نہ روزگار ہے, نہ اسپتال ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جمعے کی نماز تک پہ ان کو جانے نہیں دیا جاتا. تو میں آج پورے پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, ہماری نہ نماز قبول ہے نہ ہماری روزہ قبول ہے جب ہماری ماں بہنوں کو رات کے اندھیرے میں ہندوستانی فوج اجتماعی آبرو ریزی کرتے ہیں. and they use rape as a weapon of war. وہ جذبات میں مغلوب ہو کے 80 سال کی عورتوں کو ریپ نہیں کرتے. وہ جذبات میں مغلوب ہو کے 4-5 سال کی بچیوں کو ریپ نہیں کرتے. وہ اس کو یوز کرتے ہیں ایک ویپن آف وار ٹیکٹک کہ گھر کے بچوں کے سامنے ان کے 80 سالہ دادی کو ریپ کیا جاتا ہے, ایک باپ کے سامنے اس کی 5-6 سالہ بچی کو ریپ کیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, ریاست پاکستان یہ نہیں کہہ رہی کہ چڑھ دوڑیں اور چڑھ جائیں اور ایٹمی وار چھڑ جائے, لیکن کچھ تو سوچیں خدا را, ہم کچھ تو سوچیں کہ کس طریقے سے کشمیر آزاد ہوگا. سب سے پہلے اپنے دل میں یقین پیدا کریں کہ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. جناب ڈپٹی سپیکر صاحب 2 ہفتے پہلے میں مظفر آباد گیا اور رائٹ سائڈ پہ سری نگر 150, 160, 170 کلومیٹر شاید لکھا ہوا تھا. اسی وقت میں نے فیصلہ کیا میں اپنی زندگی میں سری نگر میں پاکستان کا سب جلالی پرچم انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے لہراؤں گا. کیا آپ میرے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. اور ایک اور بات جاتے جاتے, آخری بات, نریندر مودی اس جنگ سے تم ہمیں ڈراتے ہو جس جنگ کی پیشن گوئی جیت کی آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے دے چکے. غزوہ ہند کی حدیث آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح 1450 سال پہلے موجود تھی. غزوہ ہند کی ابتدا ہو چکی. یہ قلم جب چلتا ہے, یہ زبان جب چلتی ہے, جہاد باللسان, جہاد بالقلم, جہاد بالجان, جہاد بالمال, اور آخر میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ہوگا انشاءاللہ. جب وقت آئے گا انشاءاللہ صرف 6-7 لاکھ نہیں 22 کروڑ فوج ہے پاکستان کی, اور انشاءاللہ العزیز ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے, دشمن کو اندر سے کھوکھلا کریں گے, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ وہ کام کریں گے جو غزوہ خیبر میں حیدر کرار نے کیا تھا, وہ کام کریں گے جو معاذ اور معوذ نے غزوہ بدر میں کیا تھا, اور وہ کام کریں گے جو کرنل شیر خان نے ہندوستانیوں کے ساتھ انشاءاللہ کیا تھا. اور ہم سب کا جواب ہندوستانیوں کو یہی ہے, ہم سب کا جواب ہندوستانیوں کو یہی ہے کہ جب تم بات کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. انشاءاللہ پوری قوم ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہے. لیکن میں پاکستانی یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, سپیکر صاحب آپ بھی یوتھ کے پروگرامز میں جاتے ہیں, آپ اپنا فیس بک, آپ اپنا ٹویٹر, آپ اپنا ای میل, آپ اپنا سوشل میڈیا یوز کریں ایز اے ویپن. آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں,
تہجد پڑھتے ہیں, نماز روزہ زکات ادا کرتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کا وہ ٹویٹ جو ظلم کے خلاف کلمہ حق بیان کرتے ہیں اس سے شاید اس کا اجر زیادہ ہوگا قیامت کے دن, کیونکہ ظالم کے خلاف سینہ سپر ہونا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میدان کربلا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا ان کا میسج ہے. انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط کریں گے, کشمیریوں کے ساتھ ہر دم کھڑے رہیں گے, اور انشاءاللہ یہ ایوان نے پہلے بھی ثابت کیا ہے, آج پھر ثابت کر رہا ہے اور کل پھر ثابت کرے گا. جب کشمیر کی بات آتی ہے, جب فلسطین کی بات آتی ہے, جب پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستان کی بقا کی بات آتی ہے, پھر یہ پورا ایوان جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے, اپنی غلطیوں کو بھی ٹھیک کریں گے اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی میں کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. اس شعر کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں, اس شعر پہ ضرور سوچئے گا, جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے پاکستان کشمیر کا دایاں ہاتھ ہے, جب تک یہ دایاں ہاتھ مضبوط نہیں ہوگا کشمیر کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. پاکستان زندہ باد, تحریک آزادی کشمیر پائندہ باد. بہت شکریہ. آپ نے بات کی فلسطین کی, اسرائیل کی, تو پاکستان وہ ملک ہے اسلامی جو کبھی بھی اسرائیل کو نہیں مانتا ہے ایز اے مملکت, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل قابض ہے فلسطین کی زمین پر, اور انشاءاللہ قبلہ اول مسلمانوں کا ہے اور حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اسی طرح کشمیر